اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مسر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں اسلام حسب سابق حسب روایت اپنے عظیم وطن پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس پیارے وطن کو سلامت رکھے، یہاں ترقی ہو، خوشحالی ہو اور یہاں امن ہو، ہر طرف امن کے گیت گائے جائیں۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں ہیں؟ جی، الیکشن کمیشن نے NA-75 یعنی 75 ڈسکا کے انتخابات کو کالعدم قرار دیتے ہوئے 18 مارچ کو دوبارہ انتخابات کا حکم دے دیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 5 رکنی کمیشن کے سامنے فریقین پیش ہوئے، اپنے انہوں نے دلائل دیے۔ وہاں کیا ہوا اس پہ بھی بات کریں گے، اور اس دلائل سننے کے بعد جو فیصلہ دیا گیا وہ فیصلہ یہ دیا گیا کہ 18 مارچ کو دوبارہ پولنگ ہوگی، اور اس کے علاوہ کچھ افسروں کی بھی طلبی کی گئی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ پھر آج بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز کی ایک ملاقات تھی، جس کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ جمہوری معاملات کا جو فارمولہ ہے وہ منتخب حکومتوں پر ہوتا ہے، چنتخب حکومتوں پر نہیں ہوتا۔ اور بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ناراض اتحادیوں کو زبردستی لوگوں نے اپنے ساتھ باندھ کے رکھا ہوا ہے۔ یوسف رضا گیلانی کامیاب ہوں گے، اور ان کی کامیابی اس بات کا ثبوت ہوگی کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ PDM کے ساتھ ہے۔ پھر سینٹ کے انتخابات میں جوڑ توڑ، خرید و فروخت، منڈیاں، تجارت اور یہ سارے معاملات اخبارات کی شاہ سرخیوں اور ٹی وی سکرینوں، مذاکروں، ڈیروں، تھڑوں اور بیٹھکوں کی خوش گپیوں کا موضوع تو ہیں، لیکن پنجاب کے سینٹ کے انتخابات بڑی خاموشی سے، بڑے اطمینان سے اور بڑے آرام سے گزر گئے۔ 11 سینیٹر بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں، اور کوئی ادھر ادھر نہیں ہوا، کسی کا کوئی ایسا گڑبڑ نہیں ہوئی۔ جس پارٹی نے جس تناسب سے جتنی نشستیں لینی تھیں اسی تناسب سے ان کا رزلٹ سامنے آیا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ البتہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جام کمال اور بلوچستان کے PTI کے رہنما اور بلوچستان اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر سردار یار محمد رند کے جو اختلافات تھے وہ خبریں مارکیٹ میں آ گئیں، اور یہ سردار یار محمد رند نے ایک ٹی وی انٹرویو میں جام کمال کے اوپر شدید تنقید بھی کی، اور انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ انہوں نے PTI کے لوگوں کو مفت کا مال سمجھ رکھا ہے۔ اور کیا ہوا اس پہ بھی بات کریں گے۔ پھر FATF کا 3 روزہ اجلاس جو ہے وہ تقریباً ختم ہونے کو ہے، ابھی ویسے جاری ہے، اس کی خبر تو رات گئے آئے گی، لیکن ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے ذرائع کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کیا ہونے جا رہا ہے، اور وہاں ہمارے لوگوں نے اپنا مقدمہ کس طرح پیش کیا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن مظہر برلاس صاحب کی طرح بڑھتے ہیں۔ مظہر برلاس صاحب، یہ ڈسکا کئی دنوں سے ہو رہا ہے، جب سے یہ الیکشن تھا، شور شرابہ ہر طرف، ہر یہ تمام موضوع تھا۔ آج بہرحال ایک فیصلہ آ گیا کہ الیکشن پچھلے کالعدم 18 کو دوبارہ ہوں گے۔ واہ جی واہ، آپ نے ڈسکا سے یاد کرایا کہ ڈسکا مغل بادشاہ شاہ جہاں کے دور میں آباد ہوا، اور بنیادی طور پر یہ 10 کو تھا۔ اچھا، 10 کو، یعنی یہ شہر جو آباد ہوا یہ گوجرانوالا سے بھی 10 کو تھا، وزیر آباد سے بھی 10 کو تھا، سیالکوٹ سے بھی 10 کو تھا، اور پسرور سے بھی 10 کو تھا۔ پھر یہ چونکہ انگریز آ گئے تو انگریزوں نے پہلے اس کو ڈسکو کہا، پھر انہوں نے ڈسکا بنا دیا۔ شکر ہے ڈسکو نہیں کہہ دیا، انگریزوں سے کچھ بعید نہیں تھا کہ اس کو ڈسکو بھی کہہ دیتے۔ تو اس طرح یہ ڈسکا سے یاد آ گیا۔ دیکھیے، ہم نے کل بھی ایک تجویز دی تھی، اور اس تجویز کو الیکشن کمیشن نے بڑی پذیرائی دی ہے۔ جی ہاں، ڈاکٹر صاحب نے، سلطان سکندر راجہ صاحب نے، کہ وہاں پورے حلقے میں الیکشن ہو رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ سب کے لیے ایک جیسا میدان ہوگا، جی، اور یہیں پہ اکتفا نہیں کیا، انہوں نے ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کو معطل کیا، جی جی، DPO کو معطل کیا، RPO کو بلایا ہے، اور کمشنر کو، اور 4 تاریخ کو انہوں نے IG اور چیف سیکرٹری کو بھی طلب کیا ہے۔ طلب کر لیا جی۔ یعنی پنجاب کا ساری جو قیادت تھی، انتظامی قیادت، اس کو تقریباً باجماعت یا تو کچھ معطل ہو گئے ہیں یا کچھ کی طلبی ہو گئی ہے۔ دیکھیے، یہ انتظامی فیلیور تو ہوا، ایک وہاں بندے مر گئے، امن و امان نہ رہ سکا، دوسرا وہ پولنگ کا عملہ جو یرغمال بنایا، جس نے بھی بنایا ہمیں نہیں پتہ کس نے بنایا، پھر کچھ DSPs کو بھی انہوں نے کہا، اور الیکشن کمشنر نے تو یہ بھی کہا ہے کہ کچھ DSPs کے نام لے کر کہ ان کو آئندہ کسی بھی ایسی جگہ پر نہ لگایا جائے جہاں الیکشن ہو رہے ہوں۔ جی بالکل کہا۔
تو یہ میرا خیال ہے ایک بہترین فیصلہ ہے، اس کو سراہا جانا چاہیے، اور اس لیے بھی سراہا جانا چاہیے کہ جو ذمہ داران ہیں ان کو سزائیں ملی، جو مزید ذمہ دار ہیں وہ وضاحتیں کریں گے، اور دونوں امیدواروں کے لیے ایک طرح سے برابر کا میدان ہوگا۔ برابر سے میدان۔ 10 کو دور تو چلا گیا ہے کہ وہ 18 مارچ کو ہوگا اب۔ جی ہاں، لیکن کچھ نہ کچھ تسلی تشفی یہاں تک نہیں رکا چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشنر کا یہ 5 روزہ کمیشن۔ انہوں نے ایک اور بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ جو 20 ریٹرننگ افسران تھے جنہوں نے بعد میں کہا کہ دھند بڑی تھی ہم اس لیے نہیں پہنچ سکے، انہوں نے ان کی دھند صاف کرنے کا بھی پلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آؤ بچے، آپ کی بھی انکوائری ہوگی، اور جو ملزم قرار پایا ثابت ہو گیا کہ جان بوجھ کے ڈرامے بازی کی گئی ہے، اسے 3 سال قید ہوگی۔ بالکل صحیح ہے، جب تک یہ نہیں ہوگا ہمارے ملک میں الیکشنوں میں اس طرح کی گڑبڑیں ہوتی رہیں گی، ہمارے ملک میں دھاندلی ہوتی رہے گی، ہمارے ملک میں دھونس چلتا رہے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن کا مضبوط ہونا جمہوریت کے لیے خوش آئند پیغام ہے۔ آج دیکھیے، لیکن ایک مجھے حیرت ہوئی علی رضا علوی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہیں پشاور میں بات چیت کی ہے، انہوں نے کہا جی کرم میں دھاندلی ہوئی ہے۔ اب یہ جو موقف ہے پی ڈی ایم کا، یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ جہاں آپ جیت جائیں وہاں الیکشن صاف ہوئے، شفاف ہوئے، جہاں آپ ہار جائیں وہاں دھاندلی ہوئی۔ یہ موقف جو ہے یہ ماننے والا نہیں، ٹھیک ہے، اس کو کوئی پاکستانی قبول نہیں کرتا۔ دیکھیے جہاں کوئی بات گڑبڑ والی ہوتی ہے ہم خود کہتے ہیں۔ جی ہاں، ایسے کل ہم نے کہا کہ ڈسکا میں 20 پولنگ نہیں، سارے حلقے میں ری الیکشن ہونا ری چاہیے، الیکشن ہونا چاہیے، حالانکہ کیونکہ اوورال ماحول ہی ایسا ہو جو گیا۔ وہاں کی امیدوار ہیں نوشین افتخار، انہوں نے جو آر او کو درخواست دی تھی اس میں یہ تھا کہ 23 پولنگ سٹیشنوں پہ پولنگ کروائی جائے۔ جو پی ٹی آئی کا امیدوار تھا علی اسجد ملی، وہ کہتا تھا جی یہ جو 20 پولنگ سٹیشن ہیں جن کے یہ غائب تھے بندے، وہاں ری پولنگ ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن نے بڑا کام کیا، انہوں نے پورے حلقے میں ری پولنگ کروانے کا، ری ووٹنگ کرانے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ تو اچھا ہے، اور بڑا لیکن ہم جب یہ کہتے ہیں کہ جہاں ہم جیت گئے وہ ٹھیک ہے، جہاں ہار گئے وہاں دھاندلی ہے، پھر ہم اس الیکشن کمیشن کو کریڈٹ نہیں دے رہے ہوتے، پھر اس سے کریڈٹ کیوں چھینتے ہیں؟ تو آپ مانیں کہ وزیر آباد میں صحیح الیکشن ہوا، آپ مانیں نوشہرہ میں صحیح الیکشن ہوا، آپ مانیں کہ کرم میں صحیح الیکشن ہوا، تو پھر تو بھائی الیکشن کمیشن کو آپ نے کریڈٹ دیا۔ درست ہے، الیکشن کمیشن نے آپ پہ اتنا بڑا احسان کر دیا کہ آپ کی وہ جمہوریت یا وہ الیکشن کمیشن جس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، اس نے بندے معطل کر کے بتا دیے اور سی ایس پی افسروں کو معطل کیا۔ بالکل ایسے۔ اس چیف الیکشن کمشنر نے جس کو آپ پوچھتے نہیں تھے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اس نے ایک صوبے کے آئی جی اور چیف سیکرٹری کو طلب کیا، اور ان کو جو پریزائڈنگ افسر ہیں انہیں کہا بھی آپ کی انکوائریاں ہوں گی، جو ملوث پایا گا اس کو 3 سال سزا ہوگی۔ تو اتنے مضبوط موقف کے بعد ہمیں جو باقی الیکشن ہیں وہ ماننے چاہیے کہ الیکشن کمیشن نے وہ الیکشن صحیح کروائے ہیں۔ جہاں شکایت ہوئی وہاں انہوں نے کسی حکومت کی بات نہیں مانی، وہاں اڑا کے رکھ دیے سب کو اور نیا الیکشن کروایا۔ اچھا، مریم نواز نے بھی 2-3 ٹویٹ داغے ہیں اس کے اوپر، اور انہوں نے بھی کہا کہ یہ بڑا اچھا ہو گیا ہے، اور جو ان کا ایک ٹانٹنگ قسم کی ایک سٹائل ہے گفتگو کا، تنزیہ سا انداز، کہ چور بھی ثابت ہو گئے اور ووٹ چور بھی ثابت ہو گئے اور مفرور بھی ثابت ہو گئے اور اغواکار بھی ثابت ہو گئے، اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے باتیں کیں۔ لیکن بہرحال انہوں نے تحسین پیش کی، بڑی خوشی کا اظہار کیا الیکشن کمیشن کے اس فیصلے پہ۔ تو اس کے بعد کیا ہم یہ توقع کریں کہ اپوزیشن کی جو توپوں کا رخ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف ہوتا ہے، آئندہ یہ اس میں کوئی تسلی ہو جائے گی، کوئی سکون پڑ جائے گا؟ دیکھیے یہ اپوزیشن ہماری جو ہے نا، جو فیصلہ ان کے حق میں آئے وہ تو بہت اچھا ہے، جو خلاف آئے وہ بہت برا ہے۔ صحیح ہے، ایک فیصلے کی حد تک تو یہ بہت سراہیں گے، لیکن جس دن کوئی فیصلہ خلاف آ گیا اس دن کہیں گے الیکشن کمیشن حکومت سے ملا ہوا ہے۔ صحیح ہے،
تو کم از کم اس ظرف کا تو مظاہرہ کریں. اب یہ جو انہوں نے کہا کہ وہاں جی چور پکڑے گئے فلانا، وہ پی ٹی آئی والے بھی یہ ان کا نام لیتے ہیں، یہ ان کا لیتے ہیں، دونوں ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں نا. اور کل بھی ہم نے بات کی تھی، آج بھی کرتے ہیں، کہ کون سے قاتل وہاں گھوم پھر رہے تھے. یہ مریم نواز کو جواب دینا چاہیے. تو کیا کر رہے تھے اتنی آپ کی پنجاب کی قیادت وہاں؟ ان کی تو پنجاب کی قیادت وہاں نہیں تھی. صحیح ہے. تو بھائی یہ جو گنڈا گردی کس نے کی، بندے کس کے مرے، یہ حساب بھی تو ہونا چاہیے نا. یہ ہونا چاہیے. اچھا، اگرچہ الیکشن کمیشن نے اپنے ڈیسیژن میں، اپنے حتمی فیصلے میں کسی ایک کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا، لیکن انہوں نے یہ بہرحال لکھا، ان کے انگلش ڈیسیژن میں یہ بات واضح، انہوں نے کہا کہ اوورآل ایسا ماحول بنا دیا گیا کہ وہاں فیئر الیکشن کا ماحول نہیں تھا، فائرنگ تھی، خوف و ہراس تھا، اور وہاں پر لوگ آسانی سے ووٹر جو ہے اپنی باعزت انداز میں اپنی آزادی کے ساتھ ووٹ نہیں ڈال سکے. اور اس میں بھی بات ہوئی کہ ماضی میں یہ بات پوچھی گئی کہ پچھلے الیکشنز میں ان 20-22 حلقوں میں یا پولنگ اسٹیشنوں میں جو ٹینیور تھا وہ 80% تھا، اور اس خوف و ہراس کی ہوا کی وجہ سے، اس ماحول کی وجہ سے 35 سے 50-55 کے درمیان رہا لوگوں کا ووٹ ڈالنے کی شرح. یعنی لوگ خوف و ہراس کی وجہ سے ووٹ ڈالنے ہی نہیں آئے، یا آئے ہیں تو پلٹ گئے، انہوں نے ووٹ ڈالا نہیں. بھئی لوگ کیوں مرے؟ یہ سیاستدان تو اپنی ایک ایک سیٹ کے لیے لوگوں کو موت کی بھینٹ چڑھاتے ہیں، تو لوگ کیوں اپنے بچے مروائیں؟ صحیح ہے. تو لوگوں نے تو ظاہر ہے ووٹ وہ ڈالیں گے اگر امن و امان ہوگا. امن و امان نہیں ہوگا تو ووٹ نہیں ڈالیں گے. اور پولیس امن و امان فراہم کرنے میں ناکام ہوئی ہے. صحیح ہے، وہ تو ثابت ہو گیا. ہمارے کئی سیاستدان تنقید تو بڑی کرتے ہیں، لیکن فوج کے ہوتے ہوئے آپ بندے نہیں مرتے، وہاں امن و امان رہتا ہے. چونکہ جو فوجی جوان کھڑے ہوتے ہیں وہ کسی کی بات سنتے ہی نہیں. لیکن مسئلہ پرلاز صاحب، یہ جو اتنی ساری ایک بڑی احرارکی جو پولیس کی ہے، انتظامیہ کی ہے، اس کے خلاف ایکشن بھی ہو گیا، طلبی بھی ہو گئی، چیف سیکرٹری تک، تو اس میں پنجاب حکومت پہ بھی کوئی آتا ہے کہ ان کی طرف سے ستہ خیرائی کہا جائے، یا ان کی بھی نالائکی کسی نہ کسی لیول پہ نظر آتی ہے؟ نہیں، اوورال تو نالائکی پنجاب حکومت کی ہے. جو بد انتظامی ہوئی اس کے ذمہ دار تو عثمان بزدار ہیں جو وزیر اعلیٰ ہیں، جو صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں. صحیح. اب افسران کو بلا لینا ٹھیک ہے، انہوں نے بلا لیا، ہم چیف الیکشن کمشنر کے فیصلے کو ویلکم کرتے ہیں. لیکن اوورال اگر وسیع النظر جائزہ لیا جائے تو پھر صوبے کے چیف ایگزیکٹو جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں بد انتظامی کے. صحیح. ان کے ہوتے ہوئے ایسا کیوں ہوا، اور اس پر انہوں نے کیا ایکشن لیا؟ اس کا مطلب انہوں نے ایکشن نہیں لیا تو الیکشن کمشنر کو ایکشن لینا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ ایکشن لیتے، انہیں چاہیے تھا کہ جس دن یہ ہوا، پہلے تو ہونا نہیں چاہیے تھا، جب ہوا تو وہ ڈی پی او اور ڈی سی او کو معطل کرتے، آر پی او کی کھچائی کرتے، کمشنر کی کھچائی کرتے، پوچھتے ان سے بھئی یہ کیوں ہوا ہے. صحیح ہے. لیکن انہوں نے تو نہیں پوچھا. صحیح ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے فرائض نبھانے میں ناکام رہے. جی، کسی نہ کسی لیول پہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ اپنے فرائض ادا کرنے میں ناکام رہے ہیں. لیکن اب جب یہ تاریخ نئی آ گئی ہے، دوبارہ الیکشن ہو رہے ہیں، تو آگے کیا امکانات ہیں؟ دونوں بڑی پارٹیاں کس سپیڈ کے ساتھ اپنے اپنے گھوڑے دوڑائیں گی؟ ہمارے ساتھ رہیے گا، بتائیں گے آپ کو ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ڈسکا الیکشن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. فیصلہ تو آ گیا، اور فیصلہ آ گیا کہ 18 کو دوبارہ انتخابات ہوں گے. اب معاملہ یہ ہے کہ اچھی خاصی عزت بنی ہوئی تھی دونوں پارٹیوں کی، اور ایک دوسرے پہ ڈال کے اپنے عزت بچا رہے تھے. اب مظہر اللہ صاحب سے پوچھتے ہیں، جیتے گا کون؟ کیا نون لیگ اپنی سیٹ بچا پائے گی، یا پھر کہیں معاملہ گڑبڑ ہو جائے؟ برلاس صاحب. سر جی، بات یہ ہے کہ اب دونوں پارٹیاں کریں گی زور شور لگائیں گی،
تو گزارش یہ ہے کہ اس میں سینٹ کے انتخابات بہت اثر ڈالیں گے۔ سینٹ میں کون جیتتا ہے؟ سینٹ کی ایک ہی نشست ہے جس پہ سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں، سید یوسف رضا گیلانی۔ اچھا، نمبر 1۔ نمبر 2، افسران سوچ سمجھ کے چلیں گے، وہ جو انتظامیہ کا پریشر ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، سب کے لیے کھلا میدان ہوگا۔ صاف، شفاف، نیٹ اینڈ کلین۔ اب اگر علی اسجد ملی نے پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں انہوں نے ڈسکا ہی کے ایک رہنے والے پی ٹی آئی کے ورکر عثمان خالد کو اگر ساتھ ملا لیا تو پھر تو الیکشن علی اسجد ملی صاحب جیت جائیں گے آسانی سے۔ اچھا، اور اگر وہ ساتھ نہیں، انہوں نے دیکھیے آزاد سید میں 57,000 ووٹ لیا تھا، بالکل صحیح ہے۔ اگر وہ ساتھ نہ ملا سکے تو پھر مقابلہ کانٹے کا ہوگا اور شاید پھر نوشین نوشین نے اس کو ملا لیا تو پھر میں تو یہی کہہ رہا ہوں، نہیں وہ ان کے ساتھ شاید مشکل جائے، کیونکہ وہ پرانا پی ٹی آئی کا جو نظریاتی ہے نا اس طرح کا ہے، اچھا، لیکن سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو اپنی طاقت پہ الیکشن لڑنا پڑے گا، انتظامیہ اب مظہر برلا صاحب موضوع سے ہٹ کے ایک بات آپ نے بال دی ہے اور میں اس کو ایسے نہیں جانے دوں گا۔ اب مجھے صرف یہ بتاتے جائیں، یہ پرانے پی ٹی آئی کے نظریاتی کچھ رہ گئے ہیں؟ وہ کس ہیں طرح؟ ابھی، اچھا، وہ ہیں ابھی ساس امید پہ کہ شاید ٹھیک ہو جائے، شاید ان کی باری آ جائے۔ جیسے یہ ابھی ایک خاتون کو خیبر پختونخوا سے ٹکٹ ملا ہے، وہ واقعتاً ورکر ہیں چترال سے، فلک ناز چترالی شاید ان کا نام ہے۔ صحیح ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ وہ خاتون تو کہتی ہیں کہ جی دیکھیے پی ٹی آئی کی ایک ورکر عورت کو ٹکٹ مل گیا، ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، اور پھر چترال جیسے علاقے میں سے ایک خاتون کو ٹکٹ دیا گیا۔ درست ہے۔ تو یہ جو فلک ناز چترالی کے حوالے سے بات ہے، یہ تو ٹھیک ہے کہ ورکر کو دیا، اسی آس پہ پھر باقی ورکر جو ہیں وہ رہتے ہیں کہ جی شاید ورکر کا آ جائے۔ صحیح ہو اب گیا۔ یہ جو اسلام آباد سے ٹکٹ ہے محترمہ فوزیہ ارشد صاحبہ کو جو دیا ہے، یہ بھی پی ٹی آئی کی ورکر ہیں، پیورلی ورکر ہیں پی ٹی آئی کی۔ صحیح ہے۔ اسی طرح جو اعجاز چودھری صاحب ہیں پنجاب سے، اور سیف اللہ نیازی ہیں یا اون عباس بپی ہیں، یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے باقی ورکر پھر اس ساس پہ رہتے ہیں کہ چلو شاید آج نہیں تو کل ان کی اچھا، باری کچھ نہ کچھ اچھا ہے۔ بہرحال وہ یہ کہ جو کہا جاتے ہیں کہ جو 8-10 دوستوں نے جنہوں نے مل کے بیٹھ کے اس تنظیم کی، اس تحریک کی بنیاد رکھی تھی، ان میں عمران خان اکیلے ہی ہیں، باقی آہستہ آہستہ ظاہر آباد میں آئے۔ اور ورکرز کے لیول پہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیے ان میں سے بہت سے لوگ اس دنیا سے چلے گئے، احسن رشید صاحب چلے گئے، معراج محمد خان تھے، وہ ایک وزیر خارجہ رہے عبدالستار صاحب، وہ پتہ نہیں، وہ ہیں تو میرا خیال زندہ لیکن گراؤنڈ ہوئے پڑے ہیں۔ اسی طرح کچھ اور پرانے لوگ تھے، وہ مایوس ہوئے، اور وہ ان کا خیال یہ ہے کہ جو منشور تھا پی ٹی آئی اس سے ہٹ گئی، یس، ٹھیک ہے۔ جی، اب منشور تو یہ تھا کہ خان صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ میں 90 دن میں کرپشن ختم کر دوں گا، وہ نہیں ہوئی، بلکہ کرپشن پہلے سے بلکہ اس سے بھی پیچھے چلے جائیے تو میں تبدیلی لے کے آؤں گا، وہ پھر وہ لوٹا کریسی کی باتیں کیا جاتی تھیں، تو وہ تبدیلی تو نہ آ سکی۔ وہی لوگ اٹھ کے ادھر آ گئے، اڑ کے۔ اب اگر ایک دن آپ نے ادھر رپورٹ بھی چلائی تھی کہ جو میاں نواز شریف کابینہ میں لوگ تھے، یا جو پرویز مشرف کی کابینہ میں لوگ تھے، یا بے نظیر بھٹو کی کابینہ میں لوگ تھے، یا گیلانی صاحب کی کابینہ میں لوگ تھے، انہی لوگوں کی اکثریت موجودہ کابینہ میں ہے، تو پھر تبدیلی کیا اور ہوئی؟ پھر بڑے مزے سے کہتے ہیں کہ پچھلے حکمران لوٹ کے کھا گئے ہیں، پچھلوں نے لوٹ کے تباہی پھیر دی ہے آج ملک کل کی، تو وہ قومی اور اسمبلی شرم بھی نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے ان کو۔ وہ جو قومی اسمبلی میں تو آج کل وہ جو بجلی کے وزیر ہیں عمر ایوب، وہ تو یہی کہتے ہیں، اور پھر یہ ہنستے ہیں اپوزیشن والے کہ بھائی، اور پھر سوشل میڈیا پہ بھی مہم چلتی ہے کہ جناب والا
پرویز مشرف کے آپ وزیر تھے، ہاں جی، اور سارے نواز فائنینشل شریف کے آپ اور وزیر ملک تھے، کے سارے فائنینشیل ڈیفیسٹس جو ہیں وہ حفیظ شیخ صاحب بتاتے ہیں کہ پچھلوں نے ملک تباہ کر دیا فنانسی تو. اور خود وہ وزیر خزانہ تھے زرداری دور میں. جی جی. تو بس چلے آپ نے سینٹ کی بات کی تو سینٹ کی کر لیتے ہیں جناب. پنجاب میں اچھا یہ بہت زیادہ بار بار کہا جا رہا تھا ادھر ہو جائیں گے ادھر ہو جائیں گے. پنجاب کے 11 لوگ جو ہیں بلا مقابلہ منتخب ہو گئے. میں نام بھی آپ کو پتہ ہے ناظرین کے لیے نام بھی پڑھ دیتا ہوں کہ اعظم نذیر تارڑ، سید علی ظفر، ڈاکٹر زرکا، سعدیہ عباسی، یہ اس کے علاوہ ساجد میر، عرفان صدیقی، اعجاز چودھری، اون عباس، کامل علی آغا، سیف اللہ نیازی اور مشاہد اللہ کے بیٹے عفنان اللہ جو ہیں یہ سارے بلا مقابلہ منتخب ہو گئے. چلیں جی، ان سب کو مبارک ہو. ایک تو جو عفنان اللہ ہیں، اب میں مشاہد اللہ خان کی فاتحہ کے لیے جب گیا تو میں عفنان ظاہر ہے سامنے تھا، ہمارا ذرا بیٹے کے پاس ہی افسوس کرنا تھا باپ تو کا. بھتیجوں کی طرح نہیں. میری مشاہد صاحب سے بڑی دوستی رہی مشرف دور میں، ہم بڑی لمبی گپ شپ رات بھر لگاتے تھے. تو میں عفنان سے فاتحہ کے بعد میں نے کہا عفنان اب میں کیا، وہ تم سینیٹر بھی بن رہے ہو، ابا جی تمہارے فوت ہو گئے ہیں. تو خیر میں نے اس کو ملفوف انداز میں یہ کہا کہ چلو اچھا ہو جائے گا، آپ سینٹ میں آ جاؤ گے. باقی ساجد میر صاحب ان کے اتحادی ہیں، جمعیت اہل حدیث کے سربراہ ہیں، پرانے ان کے ساتھ چلے آ رہے ہیں، ہمیشہ سینیٹر بنتے ہیں. اور ڈاکٹر سعدیہ عباسی جو بیرسٹر سعدیہ عباسی، وہ شاہد خاقان عباسی کی بہن ہیں. اور باقی یہ جو ڈاکٹر زرکا ہیں، ڈاکٹر زرکا نے پہلے بھی سینٹ کا الیکشن لڑا تھا، پی ٹی آئی کی ہیں. اسی طرح بیرسٹر علی ظفر جو ہیں وہ ان کے والد بھی سینیٹر رہے، وزیر قانون رہے عاصم ظفر صاحب. اور سیف اللہ نیازی آرگنائزر ہیں پی ٹی آئی کے. اعجاز چودھری صاحب بڑے محنتی آدمی ہیں، جماعت اسلامی کے ایک امیر ہوتے تھے میاں طفیل محمد، ان کے داماد ہیں اور کافی عرصے سے پی ٹی آئی میں ہیں. پی ٹی آئی اچھا پنجاب کے یہ صدر ویسے بھی نا رہے. اعجاز چودھری باقی بھی ظاہر ہے، لیکن اعجاز چودھری صاحب حق بحقدار رسید والی بات ہے، بڑے کشٹ کاٹے انہوں اچھا نے جو اور ان کا اعظم اچھا ہو گیا نذیر یہ تارڑ سینیٹر ہو ہیں، گئے. اعظم نذیر تارڑ ہمارے ایک پراوین ہیں، بڑے انہوں نے مقدمے لڑے میاں شریف فیملی کے، کافی مقدمات انہوں نے ان کے لڑے ہیں. اسی طرح عرفان صدیقی صاحب ہمارے دوست ہیں، قلم قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. تو اون عباس بپی جو ہے وہ پہلے بھی ملتان سے تعلق ہے ان کا، پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل رہے ہیں ساؤتھ کے، اور نوجوان ہیں، بیت المال کے چیئرمین بیت بھی ہیں. المال کے چیئرمین بھی ہیں. اچھا پارٹی پوزیشن بھی میں بتا دوں ناظرین کو کہ یہ 11 میں سے کامل علی آغا صاحب کی بات کر لیں جی. آغا پلیز صاحب سے آغا ہماری صاحب، بڑی ہاں دوستی ہے. سوری آغا برائے. صاحب بھی سینیٹر چلے آ رہے ہیں عرصے سے، اور چودھری برادران کی بھی مہربانی ہے کہ وہ کامل علی آغا صاحب پہ بڑا اعتماد رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں. انہوں نے کسی اور شخصیت کا انتخاب نہیں کیا بلکہ کامل علی آغا کی دبنگ آواز کا انتخاب کیا. جی ہاں. اوورال یہ 11 میں سے 6 جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے پاس گئی ہیں، 5 ایم ایل این کے پاس گئی ہیں، اور یہ 7 جو جنرل نشستیں ہیں ان میں سے 3 پی ٹی آئی، 3 پی ایم ایل این اور 1 کیو جو کامل علی آغا صاحب کا آپ کی بات نہیں کی. ٹیکنوکریٹس میں بھی 1 سیٹ پی ٹی آئی، 1 سیٹ اب یہ ہے نا پی ٹی آئی اور ان کے اتحادیوں کی سمجھ لے 7 ہو گئیں، جی ہاں اور پی ایم ایل این کی 5 ہو گئی. جی 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 جی. ہمارے دوست راجہ عظیم الحق پناس نے کل مجھے بتایا تھا انہوں نے رات کو کاغذات واپس لے لیے. کہ وہ نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ جی دستبردار ہو جائے، ہمارا ایشو کوئی بن رہا ہے ووٹوں کا. تو وہ میرا خیال آج دستبردار جی ہو راجہ گئے. عظیم صاحب بھی دستبردار ہو گئے تھے، اور سیف الملوک کھوکھر بھی وہ بھی دستبردار ہو گئے تھے، اور اس کے بعد پھر یہ 11 لوگ جو ہیں یہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے. اور ایک بات تو یہ ہو گئی کہ یہاں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا، کوئی پارٹی ادھر ادھر والی بات بھی نہیں ہوئی. جو ایکسپیکٹڈ رزلٹ تھا بالکل اسی تناسب سے رزلٹ سامنے آیا ہے. تو اس نتیجے کی بنیاد پہ سوال مجھے یہ آپ سے الیبوریٹ کرنا ہے کہ آئندہ آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ جو منڈیوں کی بات تھی، جو تجارت کی بات تھی، جو گھوڑوں کی بات تھی، جو ریس کے گھوڑوں کی بات تھی، جو ہارس ٹریڈنگ کی بات تھی، وہ کیا ہوئی؟ منڈی ایک جگہ ہی لگی ہوئی ہے. وہ تو شروع دن سے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ایک ہی سینٹ کی سیٹ ہے وفاق سے، دوسری پہ کوئی ایشو نہیں. ٹھیک ہے. ایک ہی سیٹ ہے سینٹ کی جس پہ پورا ملک، آپ لاہور جائیں وہاں وہ بحث ہو رہی ہوگی، ملتان جائیں، حیدرآباد، کراچی، پشاور، کوئٹہ، بنوں، سرگودا، راول پنڈی یا اسلام آباد کے
جو مختلف ریسٹورنٹس ہیں جہاں بہت سے دانشور یا سیاسی لوگ بحث کر رہے ہیں. ایک ہی سیٹ ہے جناب جس پہ بحث جاری ہے، اور وہ سیٹ ہے وفاق سے، جہاں حفیظ شیخ جو وزیر خزانہ ہیں اور پہلے بھی وزیر خزانہ رہے ہیں، وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور ان کا مقابلہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سے ہو رہا ہے. اور اسی سے ہو رہا ہے جس کی کابینہ میں وہ رہے ہیں اپنے وزیر اعظم کے ساتھ. ہاں یہ تو ہے. گیلانی صاحب دیکھیں جی کمپین کے بڑے ایکسپرٹ ہیں. یہ بات مجھے ایک سابق وفاقی وزیر ہے نذر محمد گوندل، انہوں نے ایک دفعہ کہا، انہوں نے کہا کہ میں اگر کسی سے کمپین اپنی کرواؤں تو وہ یوسف رضا گیلانی ہے. واہ، وہ کہنے لگے کہ کمپین کے وہ ماسٹر ہیں. ہاں گوندل صاحب بھی بڑے. تو کمپین یوسف رضا گیلانی نے چلا رکھی ہے. آج دیکھیں نا انہوں نے نون لیگ سے سمجھوتا کیا تو ووٹ ان کو ملیں گے، پی ٹی آئی سے بھی وہ ووٹ توڑیں گے، اور پنجاب سے جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہیں ان میں سے 10-12 ووٹ تو گیلانی صاحب کے ہیں. مظہر اللہ صاحب آپ منڈی وفاق میں لگے گی جناب، منڈی کہیں اور نہیں لگ رہی. لیکن آپ بارہا یہ تجزیہ دے چکے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یوسف رضا گیلانی جیت رہے ہیں، لیکن بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ حفیظ شیخ جن کا بندہ ہے وہ اس کو بھی ہارنے نہیں دیں گے. حفیظ شیخ جن کا بندہ ہے وہ پہلے جتوا کے لے آتے اگر کسی کا بندہ ہے تو. دیکھیے حفیظ شیخ ایک فنانشل ایکسپرٹ ہے. یہ جو فنانشل ایکسپرٹ ہوتے ہیں 5-6 ہیں پاکستان میں جو اپنا وہ کسی اور کو بننے نہیں دیتے، چلو اس طرح بات کر لیں. وہ 5-6 ہیں وہ اپنی باریاں لگاتے رہتے ہیں. کبھی شوکت ترین صاحب آ جائیں گے، کبھی شوکت عزیز آ جائیں گے، کبھی حفیظ شیخ آ جائیں گے، کبھی سلمان شاہ آ جائیں گے، کبھی ڈاکٹر اشفاق آ جائیں گے. ان کو کسی سیٹ شیٹ کی ضرورت نہیں ہے. وہ جب بنتے ہیں تو ایڈوائزر بن کے وزارت سنبھال لیتے ہیں، وہ ضرورت نہیں ہے. یا وہ پاشا صاحب. بلوچستان کی بات بھی تھوڑی سی کرنی ہے جی. بلوچستان میں بڑا جھگڑا ہوا، خاص طور پر سردار یار محمد رند نے جب ایک انٹرویو دیا اور اس میں کھلا انہوں نے اٹیک کیا وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال پہ، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے جام کمال نے پی ٹی آئی بلوچستان کو گھر کی باندھی سمجھ لیا ہے. کچھ اس طرح کے الفاظ سے، یہ ایگزیکٹ نہیں تھے لیکن مطلب تھا، انہوں نے کہا بڑا فار گرانٹڈ لیا ہے. جناب والا جام کمال صاحب کو 2-3 طرح کی مشکلات کا سامنا ہے. یار محمد رند صاحب تو سامنے آ گئے. ایک ان کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا اسپیکر بلوچستان اسمبلی کا. ایک ان کی اپنی پارٹی باپ میں 2 کاکڑ ہیں جی، منظور کاکڑ اور انوار کاکڑ. کاکڑ ان کا بھی یہ لگا رہتا ہے کہ کس سے وزیر اعلیٰ کی محبت زیادہ ہے، کس سے کم ہے. تو وہاں مسائل ہیں. لیکن ایک مسئلہ میں ڈسکس کروں گا یہاں ضرور. ہمیں بریک پہ جانا ہے. مجھے کہا ہے آخری جملہ ہے جناب، پیپلز پارٹی کا چیئرمین خود فیصلے کرتا ہے لیکن نون لیگ کا چیئرمین سینٹ کا ٹکٹ نہیں لے سکا. راجہ ظفر الحق. ہاں، نون کا چیئرمین جو ہے وہ ٹکٹ نہیں لے سکا. اور جو ایک تازہ ترین اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا امیدوار جو ہے ظہور آغا، وہ باپ کے امیدوار کے حق میں دستبردار ہو گئے عبدالقادر کے حق میں. اور عبدالقادر جس کے اوپر بہت تنقید ہو رہی تھی وہ ایک کامیاب قرار دیا جا رہا ہے اس میں، اور بڑا باوزن جو ہے امیدوار سمجھا جا رہا ہے. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بلوچستان کی بات ہو رہی تھی، اور بلوچستان میں جو اندرونی اختلافات ہیں 2 اتحادیوں میں جو اقتدار میں اکٹھے ہیں، باپ اور پی ٹی آئی، اور ان کے اختلافات جو ہیں وہ تو جو چھپے ہوئے تھے وہ بہت زیادہ سامنے آ چکے ہیں. اور بہرحال پی ٹی آئی کو وہاں سرنڈر کرنا پڑا ہے اور باپ والے جو ہیں وہ وہاں جیت گئے. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں، لاہور چلتے ہیں. آج ملاقات تھی بلاول بھٹو زرداری کی اور مریم نواز صاحبہ کی. کیا ہوا جی؟ کوئی اندر کی خبر بتائیں نا قبلہ. دیکھیں جی، ملاقات سے پہلے ایک اور خبر سن لیں. وہ ملاقات میں جو خبر آ رہی تھی وہ تو آ گئی کہ پنجاب سے سارے لوگ بلا مقابلہ جیت گئے، نہ رپڑ رہا نہ کچھ بات.
یہ بھی انہوں نے اس لیے کیا کہ اپوزیشن کی ساری توجہ وفاق پہ ہو جائے، یعنی نون لیگ ایزی ہو جائے، پنجاب سے ایزی ہو جائے، بھاگ دوڑ ادھر نہ کرنی پڑے، ادھر نہ کرنی پڑے۔ اسی لیے شاید مریم نواز نے بہت پہلے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ 26 سے 3 تک اسلام آباد میں ڈیرے لگا کے رکھیں گی۔ اب جو ایک پریشانی آپ نے بلوچستان میں بتائی ہے، دوسری پریشانی خیبر پختونخوا میں ہے، وہاں دھڑے بندی ہے، گروپنگ ہے، پی ٹی آئی کو مشکلات ہیں۔ وزیر اعظم کی میٹنگ میں 12 سے 14 ارکان نہیں گئے، صحیح ہے۔ اور آج کل ابھی میں تھوڑی دیر پہلے پی ٹی آئی کے 2 ایم این اے دیکھ کے آیا ہوں، ایک سندھی ٹوپی پہنے ہوئے شخص کے ساتھ۔ جی 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 جی، یہ تو پھر تو میرا خیال ہے آج انہوں نے، کیونکہ یوسف رضا گیلانی بھی تھے وہاں جو الیکشن لڑ رہے ہیں، اور پرویز رشید بھی تھے جو الیکشن نہیں لڑ سکے، تو گزارش یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو مشکلات ہیں۔ دیکھیے سندھ سے ان کے جو ٹیکنوکریٹ تھے ان کو نیب نے طلب کر لیا، اور ان کا مسئلہ کاغذات ان کے مسترد ہوئے، وہ اپیل میں تو گئے ہوئے، لیکن اپیل ہوتی ہے، اگلا مانے نہ مانے۔ جی ہاں، مسترد بھی ہو سکتی ہے۔ اب گزارش یہ ہے کہ ایک پی ڈی ایم نے طے کر لیا ہے کہ ہم نے یوسف رضا گیلانی کو سینیٹر بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میرا خیال ہے یوسف رضا گیلانی کو اور اطراف سے بھی آشیرواد حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آج وہ اسٹریٹجی انہوں نے طے کی ہے کہ یہ الیکشن ہم نے کیسے لڑنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ مثلا پی ٹی آئی کا جو گروپ ناراض ہے کے پی میں، وہ ہزارہ سے ہے۔ صحیح ہے۔ ہزارہ آپ کو پتہ ہے مسلم لیگ نون کا بھی گڑھ رہا ہے، اور ہزارہ میں ان کے بہت سے بندے ہیں، درست ہے۔ تو ہزارہ سے ووٹ توڑے جا سکتے ہیں۔ صحیح ہے۔ وہ چونکہ نون لیگ کا مرکز ہے ہزارہ، نون لیگ ہمیشہ خیبر پختونخوا میں جب بھی جیتی ہے ہزارہ سے تو ہزارہ بیس پہ جیتی ہے، اور ان کے وزیر اعلیٰ جب بھی آئے ہیں خیبر پختونخوا میں ہزارہ سے آئے ہیں، خواہ وہ سردار مہتاب ہوں، خواہ وہ پیر صابر شاہ ہوں، وہ ہزارہ سے آئے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ تو ہزارہ جو ڈویژن ہے یہ آلموسٹ مسلم لیگی گنا جاتا ہے۔ اسی طرح ان کے بلوچستان میں بھی رابطے ہوں گے۔ ایک مجھے یہ بھی پتہ چلا، لے جی اپنے ناظرین کو ہم خبر دیتے دے دیں، نہیں خبر، ایکسکلوسیو خبر تو ہوتی فوراً دینے کے لیے۔ کہ سنا ہے کہ پیپلز پارٹی کی ایک انڈرسٹینڈنگ کاف لیگ سے بھی ہے۔ اچھا۔ وہ جو مونس لائی وزیر نہیں بنائے گئے، وہ کہیں نہ کہیں غصہ تو ہوگا۔ غصہ تو وہ بہت شدید ہے، اور وہ غصہ پھر آپ کو پتہ ہے چودھری پرویز لائی جو ہیں وہ ڈپٹی وزیر اعظم رہے ہیں یوسف رضا گیلانی کے ساتھ، بالکل ایسے۔ اور یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے اور پرویز لائی کے صاحبزادے لندن میں اکٹھے پڑھتے بھی رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا، پھر زرداری صاحب کو بھی قربت ان کی حاصل ہوئی، وہ اقتدار میں اکٹھے رہے، جی بالکل صحیح۔ ایک میل جول رہا، اور نون لیگ سے بھی ان کے روابط تو ہیں۔ کوئی تو کل ہم نے ایک اشارہ کیا تھا کہ چودھری نثار علی خان جو ہیں وہ ملے شہباز شریف سے، پھر نثار سے بھی ملے، پھر وہ محمد علی درانی ادھر آئے اور نثار سے ملنے چلے گئے، تو وہاں بھی کچھ نہ کچھ تو معاملات ہوں گے۔ پھر یوسف رضا گیلانی کی چودھری نثار علی خان سے بھی بڑی دوستی ہے، تو دوستیاں تو ہیں گیلانی صاحب کی۔ ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے وہ جی ڈی اے والے ان کے رشتہ دار ہیں، وہ گیلانی صاحب بڑے اعتماد سے کہتے ہیں وہ تو ہمارے عزیز ہیں جی۔ میں ترین صاحب کے بارے میں کہہ دیا جی، ترین صاحب میرے عزیز ہیں، ان کے بارے میں ان کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، صحیح ہے۔ میں کیوں کہوں ان کو، وہ میرے رشتہ دار ہیں۔ ایسے تو رشتہ داریاں تو ان کی پھیلی ہوئی ہیں۔ اب یہ جو بلوچستان ہے وہاں کے ایم این ایز پر بھی غور کرنا ہوگا کہ بلوچستان میں کاف لیگ کے بھی بہت سے لوگ ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی ہمدردیاں رکھنے والے لوگ جے ہیں، یو آئی کے بھی ہیں، جے یو آئی کے بھی ہیں، اور نون لیگ کے بھی ہیں۔ پرانے روابط تو رہتے ہیں نا جی لوگوں سے، کوئی شک نہیں۔ لوگ سیاسی موسم، اور یہ جو خفیہ ووٹنگ ہے اس کا سارا فائدہ اپوزیشن کو ہے۔ وہ تو ثابت کر دیا نا حکومت کے جو کاریگر ہیں انہوں نے، کہ انہوں نے جتنا شور مچایا اندازہ ہو گیا وہ ان کو پریشانی ہے۔ خفیہ ووٹنگ کا سارا فائدہ اپوزیشن کو جائے گا،
اور خرید و فروخت بھی ہوگی. نہیں اوور آل کیا لگتا ہے کتنے فگر کا فرق پڑ جائے گا؟ چلے جو جتنے سینیٹر مثال کے طور پہ ان کے کھاتے میں آ رہے ہیں 2 کا فرق پڑ جائے گا 3 کا. یوسف رضا گیلانی ایک علیحدہ ایکسیپشنل کیس ہے. نہیں اوور عددی صورت ہے سر، عددی صورتحال بہتر بھی ہو جائے حکومت کی. اصل فرق یہ ہے، یہ جو میں بار بار عرض کر رہا ہوں نا کہ ایک سیٹ کیوں ڈسکس ہو رہی ہے. گیلانی صاحب کے جیتنے کا مطلب ہے کہ حکومت اعتماد کھو چکی ہے. ٹھیک ہے. گیلانی صاحب کے سینیٹر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان پر قومی اسمبلی کے اراکین کو اعتماد نہیں رہا. ٹھیک ہے. یوسف رضا گیلانی کے جیتنے کا مطلب ہے کہ اسی شام اپوزیشن کہے گی کہ وزیر اعظم استعفیٰ دے، وہ اعتماد کھو چکے ہیں. یہ تو بلاول بھٹو زرداری کہہ چکے ہیں، ہم اپنے پروگرامز میں پہلے آلریڈی یہ بات کر چکے ہیں اور کل بلاول بھٹو نے بھی یہی بات کی. اور اسی شام وہ کہیں گے کہ اگر وہ استعفیٰ نہیں دیتے تو ہم عدم اعتماد لا رہے ہیں. اور جب یہ کہیں گے عدم اعتماد لا رہے ہیں تو عمران خان اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کر دیں گے. ہو سکتا ہے نہ کریں. انہوں نے کہا ہے، اچھا اپنی میٹنگ میں کہا ہے کہ کہ اگر سینٹ میں پرابلم ہوا تو میں اسمبلیاں توڑ دوں گا. نقشہ کیا ہوگا پھر دیکھیے وہ شہباز شریف کے ساتھ تو بیٹھیں گے نہیں. وہ قاعدے حزب اختلاف ہیں کہ مل بیٹھ کے اگلا وزیر اعظم بنا لیں نگران یا یہ یا وہ. پھر کسی اور کی مرضی چلے گی اور کوئی اور ہی حکومت آئے گی. ایسے نہیں ہوگا. کہیں جمہوریت کا کایا کلپ تو نہیں ہو جائے گا؟ کریا کرم تو نہیں ہو جائے جمہوریت گا؟ تو علی رضا علوی صاحب رہے گی، لیکن سسٹم بدل جائے گا. پارلیمانی سسٹم نہیں رہے گا. پارلیمانی سسٹم نے لوگوں کو مایوس کیا ہے، اداروں کو مایوس کیا ہے، ریاست کو مایوس کیا ہے. جمہوریت تو رہی لیکن جمہور کو مایوس کر گئی. تو جمہوریت تو رہے گی لیکن اس میں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ آ جائے گا. ڈائریکٹ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ آ جائے گا. یعنی وہ آیا ہی چاہتا ہے اگر یوسف رضا گیلانی جیتتے ہیں بہت قریب ہے جی. ابھی یہ صورتحال اگر ایسی ہے تو. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں. ایف اے ٹی ایف کا 3 دن سے اجلاس جاری ہے مظہر بلال صاحب، آپ جانتے ہیں، اور یہ اجلاس اب فیصلہ کن مرحلے میں پہنچ چکا ہے. پاکستان کے وقت کے مطابق آج توقع ہے کہ رات کو کوئی 9:15 ساڑھے 9 بجے باقاعدہ وہاں ایک پریس کانفرنس ہوگی اور اس پریس کانفرنس میں جو اعلان کیا جائے گا. لیکن ہمارے باوثوق ذرائع کا کہنا یہ ہے، اور ذرائع غلط بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں، ان ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ اب تک جتنا پاکستان نے کیس وہاں پلی کیا ہے اس میں پاکستان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے. ایف اے ٹی ایف سے میں گرے لسٹ میں ہی پاکستان رہے گا، اس کا نام وائٹ لسٹ میں نہیں جائے گا. یہ جون 2021 تک ایسے ہی رہے گا. اور پاکستان نے وہاں بتایا ہے کہ ہم نے 27 میں سے 21 کے اوپر کام کر لیا ہے، 6 کے اوپر پیش رفت کی ہے. اور پاکستان نے یہ بھی بتایا ہے کہ ہمارا وہاں ابھی تک اس گرے لسٹ میں آنے کی وجہ سے 38 ارب روپے کا نقصان ہو گیا. اچھا، مجھے لگتا ہے کہ نکل جائے گا نام. ٹھیک ہے. اس لیے کہ آپ پچھلے 1 مہینے میں 2 مہینوں کو 1 مہینہ سٹڈی کریں. جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں وہ پاکستان کو فنڈنگ بھی کر رہے ہیں، قرض بھی دے رہے ہیں. آئی ایم ایف نے کیا. جی ہاں. ابھی جو اسلامک ٹریڈ ہے، اسلامک ترقیاتی بینک، وہ 1 ارب کا کر رہے ہیں. جو سعودی عرب نے پیچھے ہماری مخالفت کی تھی وہ اب نہیں کرے گا. ہمارے مخالف ووٹ کم آئیں گے. مجھے لگتا ہے کہ ایف اے ٹی ایف سے نکل جائے گا. جی اللہ کرے. ظاہر ہے کہ ہماری خواہش تو یہی ہے کہ یہ ایف اے ٹی ایف سے ہم نکل آئیں اور ہمارے جو اقتصادی معاملات ہیں، جو ہماری اقتصادی پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں. آج اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.